السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ حاضرین کرام، معزز سامعین حضرات، نوجوانان ملت، خواتین اسلام، آج بتاریخ 16 صفر سن 1432 ہجری مطابق 20 جنوری سن 2011 کے اس ماہانہ پروگرام میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع عذاب قبر ہے، جو در حقیقت بار بار سننے، سنانے، پڑھنے اور غور کرنے کے لائق ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان آخرت کی اس پہلی منزل سے بھاگ نہیں سکتا اور نہ بچ سکتا ہے۔ ہر ایک کو قبر میں اتارا جائے گا، منومن مٹی کے اندر اسے پاٹا جائے گا، ویران اور سنسان جگہ میں بے سہارا اسے چھوڑا جائے گا، چند میٹر کپڑوں میں لپیٹ کر چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اسے قبر میں اتارا جائے گا، اور اگر مسلمان ہے تو اس پر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، یہ موضوع جتنا اہم ہے اتنا ہی طویل ہے، اور آج کے اس ماہانہ پروگرام میں اس موضوع کے اختیار کرنے کی 2 وجہ ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بعض منکرین حدیث، گمراہ فرقے عذاب قبر کا سرے سے انکار کرتے ہیں، اور کم پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن و دماغ میں اس کے تعلق سے قرآن اور حدیث کو ٹکرا کر شک و شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ حدیثوں کا انکار کیا جائے، یہاں تک کہ منکرین حدیث کا فتنہ اتنا زبردست ہے کہ انہوں نے صحیح احادیث کا انکار کیا ہے۔ چنانچہ گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ آپ ایسا بھی پائیں گے جنہوں نے عذاب قبر یا نعیم قبر کا سرے سے انکار کیا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ان فتنوں کا قرآن و حدیث کی روشنی میں منہ توڑ جواب دیا جائے، اور قرآن و حدیث سے جو عذاب قبر کے متعلق ثابت آیات اور حدیث ہیں اس سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے، تاکہ آخرت پر ایمان لانے میں جس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں سے عذاب قبر پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص عذاب قبر کا انکار کر دے تو دائرہ اسلام اور دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ ایمان کے جو 6 بنیاد ہیں ان بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ بھی ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد سے لے کر کے موت، عذاب قبر یا نعیم قبر، میدان محشر، اعمال ناموں کا بکھرنا اور موت کا ذبح کرنا، پل صراط اور جنت و جہنم، اور جو بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے تعلق سے خبر دی ہے ان سب پر ایمان لانا لازم و ضروری ہے۔ تو پہلا مقصد تو یہ ہے کہ عذاب قبر کے منکرین کو یہ سمجھایا جائے کہ عذاب قبر قرآن سے ثابت ہے، عذاب قبر اقوال رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور دوسرا مقصد خود کو آخرت کی تیاری کے لیے دعوت دینا اور اپنے بھائیوں کو آگاہ کرنا
کہ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، قبر میں تجھے جانا ہے، اور قبر میں یا تو فتنے سے دوچار کیا جائے گا، آزمائشوں اور امتحانات سے دوچار کیا جائے گا، یا پھر قبر کے اندر تو آرام و سکون کی زندگی گزارے گا۔ جیسے تیرے اعمال ہوں گے، جیسا تیرا عقیدہ ہوگا، جیسے تیرے اخلاق ہوں گے، اسی حساب سے قبر کے اندر یا تو عیش و تنعم کی زندگی گزارے گا، یا کرب اور حزن و ملال اور پریشانیوں کلفتوں سے بھری ہوئی زندگی گزارے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اور ہر ان عملوں اور عقیدوں سے کوسوں دور رکھے جس کا نتیجہ عذاب قبر ہے۔ آمین یا رحم الراحمین۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج اگر ہم عمومی طور پر انسانوں کی زندگی پر، ان کی نقل و حرکت پر غور کریں تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے کہ ہر انسان سرسبز و شاداب دنیا میں عیش و عشرت اور آرام کی زندگی گزار رہا ہے، شیریں و میٹھی دنیا کی ناز و نعمت میں بری طرح مشغول ہے، رنگین اور دل فریب دنیا کے دھوکے میں اس طرح مست و منگن ہے کہ آخرت کو عملی طور پر فراموش کر چکا ہے، دنیا کے حسن و جمال اور رعنائیوں کے گھیرے میں اس طرح پھنس گیا ہے کہ آخرت کی طرف توجہ دینا ہی مناسب نہیں سمجھتا۔ حالانکہ ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل من علیہا فان، ہر ایک کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے، ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی ذات اقدس صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، کسی کو دنیا میں دوام اور بقا نہیں ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہر انسان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم ہو یا آپ موت سے بہت زیادہ قریب ہیں، موت سے اتنا زیادہ قریب ہیں کہ جس کا ہم احساس نہیں کر سکتے۔ میرے محترم سامعین کرام، آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی لقمہ ہاتھ میں لیتا ہے، منہ میں ڈالنے سے پہلے ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ ایک آدمی لاکھوں کروڑوں کی مالیت لے کر کے جاتا ہے جائیداد و زمین خریدنے کے لیے، زمین کا سودا کرنے سے پہلے ملک الموت کے قبضے میں وہ آ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم نے خود دیکھا ہے، ہم نے کتنے جنازوں کو دفنایا ہے، ہم نے کتنے اپنے خیشہ اقارب پہ جنازے کی نماز پڑھی ہے، اور آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں فلاں کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، فلاں حادثے سے انتقال کر گیا، فلاں کو فالج ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار کرنے والا اب تک نہ ثابت ہوا ہے اور نہ کوئی انکار کر سکتا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اور یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں موت سے دنیا سے اٹھائے گا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی بنایا، اللہ تعالیٰ نے موت بنایا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل و کردار کے حساب سے۔ تو موت ایک حقیقت ہے، لیکن آج دنیاوی نشے میں چور ہو کر کے، دنیاوی فریب میں چور ہو کر کے لوگ موت اور موت کے بعد والے حالات کو بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے بماگے تو حل ارشاد فرما دیا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق۔ اے لوگو، کہیں کے بھی ہو، کسی زبان کے بھی ہو، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، یہودی ہو یا کرسچن ہو، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق۔ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اور اللہ نے سنا دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت،
فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اللہ کا وعدہ برحق ہے، موت آئے گی، چنانچہ تمہیں دنیاوی زندگی اپنے مکر و فریب اور دھوکے میں لپیٹ نہ لے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اللہ کے سلسلے میں تمہیں دھوکہ نہ ہو جائے۔ ان الشیطان عدو فاتخذوہ عدوا، اے دنیا کی رنگینیوں میں مست و مگن رہنے والا انسان، موت کو بھول جانے والا انسان، عذاب قبر اور قبر کے برزخی حالت کو فراموش کر دینے والا انسان، ان الشیطان عدو، شیطان تیرا دشمن ہے۔ اور جب انسان شیطان کے فیور میں ہو جاتا ہے، شیطان کا کہا ماننے لگتا ہے، شیطانی اعمال کا ارتکاب کرنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن سمجھو، اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اور اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی کے بارے میں بیان فرمایا ہے، انما الحیات الدنیا لعب واللہو، دنیا کی زندگی کھیل کود اور ایک تماشا سے کوئی چیز نہیں۔ یہ ساری حقیقتوں کو دیکھنے کے بعد، موت کو دیکھنے کے بعد، میت کو دیکھنے کے بعد، قبر کو دیکھنے کے بعد بھی بہت سارے بدعملوں کے جسم پر عذاب قبر یا موت کے بعد والے مراحل کے احساس کا جو بھی نہیں ریکھتا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ آج دنیا اس طرح ہمارے اوپر غالب ہو چکی ہے، دنیا کی محبت، دنیا کی جاہ و حشمت، دنیا کی لالچ اور دنیاوی ٹھاٹ و بات، دنیاوی عیش و عشرت ہمارے ذہن و دماغ پر اس طرح مسلط اور غالب ہو چکی ہے کہ اسی آیت کریمہ کے ہم مصداق ہو چکے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ باقی رہنے والی زندگی، نافنا ہونے والی زندگی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذکروا ہاضم اللذات، دنیا سے لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو یاد کرو۔ دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے۔ ایک آدمی مرتا ہے، جیسے ہی موت اس کے سامنے آتی ہے، دنیا کی ساری رنگینیاں اس کے نظروں کے سامنے گھومتی رہتی ہے۔ اسے مرنا چاہے اس کی بیوی رو رہی ہو، بچے رو رہے ہوں، آج وہ مر چکا، اپنا سارا ٹھاٹ و بات دنیا میں چھوڑ گیا، اپنی حویلیاں دنیا میں چھوڑ گیا، اپنے بال بچوں کو دنیا میں چھوڑ گیا، وہ روم چھوڑ گیا جس کو اپنے فیشن کے لیے سجایا تھا، اسپرے اور خوشبوئیں اور فلمیں دیکھنے کے لیے ٹی ویاں، وہ ساری چیزیں وہ فوراً چھوڑ گیا، وہ دوست بھی چھوڑ گیا جو اس کو بہلایا کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانیوں پر ابھارا کرتے تھے، وہ دنیا بھی اس کے ہاتھوں سے جا چکی۔ آئے تھے ہاتھ خالی، جائیں گے ہاتھ خالی، آیا تھا بالکل خالی ہاتھ، جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کی بارشیں اس کے اوپر کی، اپنا انعام کیا، اپنا احسان کیا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے رزق اتارا، اسے پالا پوسا، بیوی بچوں سے نوازا، مال و جائیداد سے نوازا، دنیا کی ترقی عطا کی، لیکن یہ اللہ کی انعامات اور احسانات کو بھول گیا۔ آخر موت آئی اور اتنا بڑا مسکین ہو گیا، اتنا بڑا مسکین ہو گیا کہ اپنے ہاتھ سے اپنا کپڑا بھی نہیں اتار سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنا کپڑا بھی نہیں اتار سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے نہا بھی نہیں سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنا کفن بھی نہیں پہن سکتا ہے، اپنے ہاتھ سے اپنے بدن پر خوشبو بھی نہیں لگا سکتا، اپنے ہاتھ سے قبرستان تک جا بھی نہیں سکتا، وہ چاہے یا نہ چاہے، وہ چاہے یا نہ چاہے، چاہے اس کے ہزاروں چاہنے والے ہوں، چاہے اس سے ہزاروں نفرت کرنے والے ہوں، اس کے دوست ہوں یا دشمن ہو، اس کی سڑن کی بدبو کے ڈر سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے اسے منو من مٹی کے اندر ضرور اتاریں گے، چاہے اس کے مرنے کے بعد سڑ جانے کی بدبو کے ڈر سے، تعفن اور بیماریاں پھیل جانے کے ڈر سے، یا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے اسے قبر کے اندر ضرور اتاریں گے۔ اور سب میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فَإِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، میں نے تم کو قبر کی زیارت سے روک دیا تھا، قبروں کی زیارت کرو، جاؤ، قبریں تیار کھڑی ہیں میرے بھائیوں، ایڈوانس قبریں کھول کر کے رکھی گئی ہیں، میت کے قریب ہو کر کے کفن میں اور دفن میں شریک ہو کر کے عبرت حاصل کرو میرے بھائیوں ساتھیوں۔ قبر کتنی لمبی ہوتی ہے، کتنی چوڑی ہوتی ہے،
कौन होता है उसको पंखा झलने वाला, कौन होता है उसको आराम पहुंचाने वाला। अगर हमारी माँ का इंतकाल हो जावे, हमारे बाप का इंतकाल हो जावे, हमारी चहेती बीवी का इंतकाल हो जावे, हमारे इकलौते खूबसूरत होनहार बेटे का इंतकाल हो जाए, कब्र पर हम घंटा 2 घंटा नहीं बैठ सकते हैं और रात के सुनसान की तन्हाई में हम कब्र पे जाना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये कब्र है मेरे भाइयों जो हर एक की पहली मंजिल है, लिहाजा इसको कभी न भूलो। इसीलिए सलफ़ सालिहीन, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र से ज़्यादा घबराहट वाली जगह कोई मैंने नहीं देखी। कब्र से ज़्यादा घबराहट वाली जगह कोई मैंने नहीं देखी। इससे पता चलता कि कब्र का अज़ाब साबित है और कब्र का अज़ाब बरहक है। मेरे भाइयों और साथियों, कब्र ही हमारी पहली मंजिल है, जो मिट्टी का घरौंदा है, मिट्टी का बिस्तर है और अमल के हिसाब से या तो ऐशो इशरत और आराम का सामान फराहम किया जाएगा या फिर कीड़े मकोड़े और डेंजर से ख़तरनाक अजदहे और सांप और बिच्छू होंगे, अंधेरे होंगे, फरिश्तों के गुर्जों की मार होगी, फरिश्तों के गुर्जों की मार होगी अपने अपने अमल के हिसाब से। मेरे भाइयों और साथियों, उस अंधेरी कोठरी में सुकून हासिल करने वाले असबाब को हम फराहम करें। उस तंग तारीक कोठरी में जन्नत की खिड़की खोलने वाले आराम का हम प्रबंध और इंतज़ाम करें, क्योंकि एक सच्ची हकीकत है जिसका इनकार नामुमकिन है। मेरे भाइयों साथियों, अज़ाब क़ब्र बरहक है और इसका सबूत क़ुरान मजीद की सूरह मोमिन के आयत नंबर 45 और 46 से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वहाक़ बिआल फ़िरऔन सूअल अज़ाब अन्नारु युअरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या व यौम तक़ूमुस्साअतु अदख़िलू आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह मोमिन के आयत नंबर 45 और 46 के अंदर बयान फरमाया है कि आले फ़िरऔन को अज़ाब ने लपेट लिया। जहन्नम की आग उनके सामने सुबह शाम पेश किए जाएंगे। जहन्नम की आग उनके सामने सुबह शाम पेश किए जाएंगे। और आप जानते हैं कि जन्नत और जहन्नम का फैसला जन्नतियों और जहन्नमियों के लिए क़यामत के बाद होगा। और आले फ़िरऔन के सामने, फ़िरऔन उसके हवारियों के सामने सुबह शाम जहन्नम का अज़ाब और जहन्नम के अज़ाब पेश किए जाते। इससे पता चलता है कि कब्र के अंदर अज़ाब होगा। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, जिसका मुफस्सल ज़िक्र बाद में आ रहा है, जिससे पता चलता है कि अज़ाब कब्र बड़ा डेंजर और ख़तरनाक है। और साथ ही साथ इस बात का भी सबूत मिलता है कि अज़ाब कब्र बरहक है और कब्र के अंदर अज़ाब होगा उन लोगों को जो कब्र के अंदर अज़ाब के मुस्तहिक़ होंगे। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुझे इस बात का अंदेशा ना होता, अगर मुझे इस बात का ख़तरा महसूस ना होता कि तुम मुर्दों को दफन करना ही छोड़ दोगे, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता वो तुम्हें कब्र के अज़ाब सुना देता। मेरे भाइयों और साथियों, हम इससे अंदाज़ा लगाएं, सरवरे दो आलम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अज़ाब कब्र की ख़तरनाकी का हम तसव्वुर करो, अंदाज़ा लगाएं। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर इससे मुझे इस बात का ख़तरा ना होता कि तुम लोग अज़ाब कब्र को सुन लो तो मुर्दों को दफन करना ही छोड़ दोगे, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि अल्लाह ताला तुम्हें अज़ाब कब्र सुना दे। और अज़ाब कब्र इंसान और जिन्नात के अलावा जिसको अल्लाह चाहता है वो सुनाता है और दिखाता है। अल्लाह उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ाब कब्र की ख़तरनाकी के बारे में ज़रा सुने मेरे भाइयों साथियों। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता है। ये चौथे खलीफा हैं, मुबश्शर बिल जन्ना हैं और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डबल दामाद हैं। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला के बारे में आता है कि जब किसी कब्र के पास वो ठहरते तो इस कदर रोते, जब वो किसी कब्र के पास ठहरते या गुजरते तो इस कदर रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती थी। किस चीज़ से, किस चीज़ का डर और एहसास
عثمان رضی اللہ کو رونے پر مجبور کرتا تھا۔ قبر کے منازل، قبر کے مراحل، قبر کے عذاب کا تصور، یہاں تک کہ کسی نے کہا اے عثمان تمہارے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، اے عثمان تمہارے سامنے جنت اور جہنم کا بیان ہوتا ہے، آپ نہیں روتے ہو؟ قبر کو دیکھ کر یا قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے کیوں اتنا زیادہ روتے ہو؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منہ فما بعدہ ایسر منہ وإن لم ینج منہ فما بعدہ اشد منہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آخرت کے ٹھکانوں میں سے، آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل قبر ہی ہے، جو اس میں نجات پا گیا تو اس کے بعد والے مراحل بہت آسان ہیں، اور جو قبر میں نجات نہیں پایا تو اس کے بعد والے مراحل اور زیادہ ڈینجرس اور خطرناک ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، ما رأیت مندرا قط الا القبر افظع منہ۔ قبر سے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ قبر سے زیادہ گھبرانے والی چیز میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا ہے۔ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ کون بیان کرتی ہے؟ اسماء رضی اللہ تعالیٰ، کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپ نے خطبے کے درمیان فتنہ قبر یعنی قبر کے فتنوں کا ذکر فرمایا، جس سے ایک آدمی کو دوچار ہونا ہے۔ اللہ کے رسول نے قبر کے ان فتنوں کا ذکر چھیڑا جس سے انسان کو دوچار ہونا ہے۔ یہ سننا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، فلما ذکر ضج المسلمون ضجا، بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فتنہ قبر اور قبر کے فتنوں کا ذکر چھیڑا تو صحابہ کرام اس قدر چیخ پڑے، ان کے چیخ کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اسماء کہتی ہیں اللہ کے رسول کی آخری بات میں نہ سن سکی کیونکہ سارے صحابہ کرام بالکل چیخ اٹھے، رونے لگے۔ میں نے اپنے قریب ایک آدمی سے پوچھا کہ وہ آخری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ لوگوں کی چیخ اور گھبراہٹ نے مجھے سننے سے روک دیا، میں نہ سن سکی آخری بات۔ تو صحابی نے انہیں بیان کیا کہ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ قبر اور قبر کے فتنوں کا ذکر چھیڑا تو صحابہ کرام چیخ اٹھے، اور آخر میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آخر میں خطبے کے آخر میں اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا، قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال، میرے اوپر وحی کی گئی ہے کہ قبر کے اندر تمہیں فتنہ دجال کے قریب قریب فتنہ لاحق ہوگا۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، دجال کے فتنے کا پڑھنے والا ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روئے زمین پر عورتوں دجال کے فتنوں سے کوئی بڑا فتنہ نہیں چھوڑا ہے، اسی لیے نماز کے اندر دجال کے فتنے سے پناہ مانگی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے ملا قریب قریب تم لوگ قبر کے اندر آزمو۔ جس طرح دجال کا فتنہ خطرناک ہے، ایسے ہی قبر کا فتنہ خطرناک ہے۔ ان ساری حدیثوں سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ عذاب قبر ثابت ہے، اور وہیں پر یہ نصیحت اور عبرت ہم لوگوں کو ملتی ہے کہ صحابہ کرام جنہوں نے رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پر ایمان لائے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دی، الصحابہ کلہم عدول، جن کا رتبہ اور مرتبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بڑا ہے، جب وہ فتنہ قبر یا عذاب قبر کا ذکر سنتے تھے تو چیخ پڑتے تھے۔ آج ہم کہاں ہیں کہ ہزاروں گناہ لادے ہوئے، ہزاروں غلاظتوں میں ہم ملوث، اس کے باوجود قبر کے عذاب کا تصور ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنو نجار کے ایک باغیچے میں ایک کھچر پر سوار تھے۔ بنو نجار کے باغیچے میں آ رہے تھے اللہ کے رسول، ایک خچر پہ سوار تھے کہ اچانک آپ جس گدھے یا خچر پر سوار تھے اس طرح بتکا، چونکا کہ لگتا تھا اللہ کے رسول کو اٹھا کے پٹک دے گا۔ وہاں پر 6 قبریں تھیں، وہاں پر 4-5 یا 6 قبریں تھیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس قبر میں جو لوگ دفن ہیں ان کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے بیان کیا کہ میں جانتا ہوں، یہ لوگ شرک کی حالت میں وفات پائے ہیں، یہ لوگ شرک کی حالت میں وفات پائے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ قبر کے اندر فتنوں سے دوچار ہیں، قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہیں، قبر کے اندر ان کے اوپر زد و کوب کیا جا رہا ہے، اسی لیے میرا گدھا اور خچر بگڑا ہے۔ اللہ کی قسم فلولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کا خطرہ و اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ اللہ رب العالمین وہ چیز تمہیں بھی سنا دے جو مجھے سنا رہا ہے، اور تم دیکھ لو اپنی آنکھوں سے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول اپنے چہرے کے ساتھ ہمارے اوپر متوجہ ہوئے اور کہا تعوذوا باللہ من عذاب النار، تم لوگ اللہ کے ذریعے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من عذاب النار، ہم لوگ اللہ کے ذریعہ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا تعوذوا باللہ من عذاب القبر، تم لوگ اللہ کے ذریعہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا نعوذ باللہ من عذاب القبر، ہم اللہ کے ذریعہ قبر سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہاں 2 چیز، ایک تو اللہ کے رسول نے تعلیم دی اپنے صحابہ کرام کو کہ ہمیشہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرو، دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھچر کا بدکنا اس بات کا ثبوت ہے جیسا اللہ کے رسول نے واضح کیا کہ ان مشرکوں پر جہنم کی آگ بھڑک رہی تھی، وہ فتنوں سے دوچار تھے، وہ عذاب سے دوچار تھے، اور عذاب قبر برحق ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ہر وہ آدمی جس کی وفات کفر اور شرک اکبر پر ہوگی اسے قبر کے اندر ضرور عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کفر سے بچائے اور شرک اکبر سے بچائے اور شرک اصغر سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، قبر کے اندر مختلف قسم کے عذاب ہوں گے۔ چونکہ موضوع بڑا لمبا ہے، وقت بڑا قلیل ہے، اس لیے میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ صرف لذت کے لیے کہنا ہے اور سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، غور کرنے اور سوچنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ قبر کے اندر مختلف انداز کے عذاب اللہ رب العالمین دے گا، اور ہر ایک کو قبر کے اندر اس کے عمل کے حساب سے عذاب ہوگا یا ثواب ملے گا۔ چنانچہ کافر اور مشرک اور منافق اور گنہگار آدمی کو کبھی خوف و گھبراہٹ دے کے عذاب دیا جائے گا، تو کبھی جنت سے محرومی کا احساس ان کے اندر دل میں پیدا ہوگا، یہ بھی ایک طرح سے عذاب ہے۔ کبھی جہنمی زہریلے درندوں کو، سانپ اور بچھو کو ان کے قبر میں اتار دیا جائے گا، اور کبھی گرزوں سے ان کی پٹائی ہوگی، اور کبھی قبر ہی کے اندر جہنم کا منظر انہیں دکھایا جائے گا۔ قبر ہی کے اندر ان کا ٹھکانہ جو جہنم کے اندر ہے وہ منظر دکھایا جائے گا، اور یہ بھی ایک بڑا ڈینجر اور خطرناک عذاب ہے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اور کبھی قبر کے اندر گرم گرم جہنم کی آگ کا بستر بچھا دیا جائے گا، جہنمی آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا، اور جہنم کی ایک کھڑکی اس کے قبر کے اندر کھول دی جائے گی، اور کبھی کبھی اس کے قبر کو شکنجوں میں جکڑ دیا جائے گا،
اور اس کے علاوہ مختلف عذاب ہوں گے۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قبر کے عذاب اور ثواب کا ذکر ایک لمبی حدیث کے اندر برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور مختلف حدیثوں کی روشنی میں میں قبر کے بارے میں، قبر کے عذاب اور ثواب کے بارے میں مختصر سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ساتھ میں ایک انصاری صحابی کے جنازے میں نکلے، اور جب ہم لوگ قبر کے پاس پہنچے اور انہیں قبر کے لحد میں لٹا دیا گیا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے۔ ہم لوگ بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گولائی میں دائرہ بنا کر کے حلقے میں بیٹھ گئے، اور اس خاموشی کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ لگتا تھا ہمارے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، بالکل سائلنٹ، خاموش۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لی باریک سی، اور زمین کو ایسے کھودنے لگے۔ ایسی حالت کس کی ہوتی؟ یا تو بچہ کوئی کھیلا ہو، یا کوئی آدمی کسی چیز میں بہت ہی منہمک ہوتا ہے، تب وہ اس طرح کرتا۔ اللہ کے رسول ایک لکڑی لیے اور ایسے کھودنے لگے، لکیریں بنانے لگے۔ اچانک اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور کہا، استعیذ باللہ من عذاب القبر۔ 3 بار، 2 بار یا 3 بار آپ نے فرمایا۔ اللہ کے ذریعہ اپنے ارد گرد موجود صحابہ کرام سے کہا، اللہ کے ذریعہ عذاب قبر سے پناہ مانگو، اللہ کے ذریعہ عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ اور پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی جان نکلنے اور کافر کی جان نکلنے کی کیفیت بیان کی۔ قبل اس کے کہ میں آگے والی حدیث بیان کروں، ذرا آپ غور کیجئے میرے بھائیو ساتھیو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، اور ایسے موقع کا استعمال اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ بات بالکل دل میں اترتی جائے۔ ابھی ایک صحابی کو نہلایا گیا ہے، کفنایا گیا ہے، قبر کے اندر اتارا گیا ہے، جنازے کی نماز پڑھی گئی ہے، قبر کے ارد گرد صحابہ کرام اللہ کے رسول کے معیت اور ساتھ میں تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے، موقع کا جنجر اور ذہن و دماغ میں حاضر ہے۔ ایسے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار یا 3 بار فرمایا، استعیذ باللہ من عذاب القبر، اللہ کے ذریعہ عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مومن آدمی، ذرا غور سے سنیے گا، میں اختصار سے بیان کرتا ہوں۔ مومن آدمی کی جب روح نکالنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے سورج جیسے چمکدار چہرے والے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، اور وہ سب جنت سے اپنا اس مومن کی کفن لے کر کے آتے ہیں، حنوط اور خوشبو لے کر کے آتے ہیں، اور مومن کے سامنے روح نکلنے سے پہلے میرے بھائیوں، مومن کے سامنے سارے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ فرشتے جو آتے ہیں جنت سے خوشخبری دیتے ہیں کہ میں تجھے جنت کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، میں تجھے اللہ کی رضوان اور رضامندی کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد ملک الموت حاضر ہوتے ہیں، وہ فرشتہ حاضر ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے پر مامور کیا ہے، حاضر ہوتے ہیں اور روح کو نکالتے ہیں۔ بڑے آسانی سے مومن کی روح نکل جاتی ہے۔ وہ فرشتہ ملک الموت حاضر ہوتے ہیں، کہتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اور جنت کی خوشخبری دیتا ہے، ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من ربک ورضوان، اے پاک نفس، اے مقدس نفس، اے اللہ پر ایمان لانے والا نفس، اے اللہ سے خوف کھانے والا نفس، اے دنیا کو جیل خانہ سمجھنے والا نفس، اے اللہ کے عبادت کرنے والا نفس، اے مومن نفس، تو بہت ہی خوشی اللہ رب العالمین کی مغفرت اور رضامندی کے ساتھ نکل جا۔ وہ روح ایسے ہی آسانی سے نکلتی۔ اے اللہ رب العالمین تو ہم سب کو انہی لوگوں میں سے بنا جن کی روح ایمان کے ساتھ اور آسانی سے نکلے۔ میرے بھائیو، ان للموت سکرات، موت کے لیے سختیاں ہیں، اور ان سختیوں کا حقیقی احساس وہی انسان کر پائے گا جب اس کے سامنے موت آئے گی۔
موت کی سختیوں سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ موت کی سختی کا عالم یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانس چل رہی تھی، پیشانی پہ پسینے تھے، ہونٹ سوکھ رہا تھا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، مسواک کو نرم کرتی اور آپ کے ہونٹوں پر آپ گزار دیا کرتی تھی۔ ان للموت سکرات، موت کے لیے زبردست سختیاں ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول ہمیشہ پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من سکرات الموت، اے اللہ میں تیرے ذریعہ موت کی سختیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ میرے بھائیو، مومن کی روح ایسے نکلے گی جیسے کہ مشکیزہ جانتے ہیں پانی ہوتا ہے اس میں بھرانا، اس کے منہ کو کھول دیا جائے، دھڑ سے پانی نکل آئے۔ فون پانی بڑے ہی آرام و اطمینان کے ساتھ مومن کی روح نکل جاتی ہے۔ نکلنے کے بعد سارے فرشتے نہایت ریشمی کپڑے کے اندر، خوشبودار کپڑے کے اندر، دنیا کا اسپرے اور سینٹ و جنت الفردوس نہیں، حقیقی جنت الفردوس کے خوشبو کے اندر اس مومن کی روح کو کفنا لیتے ہیں اور ہر ایک چھیننے کی کوشش کرتا ہے، لے کے بھاگتے ہیں، پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کسی نیک آدمی کی روح آ رہی ہے، پوری فضا خوشبوؤں سے معطر ہے۔ فرشتے محسوس کر لیتے ہیں، فرشتہ دستک دیتا ہے، فرشتہ کھولتا، کون؟ فلاں کی روح لے کر کے۔ کون ہیں؟ فلاں ابن فلان ہیں، فلاں ابن فلان ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا تھا ان کے روح نے؟ ہاں۔ سارے فرشتے دروازہ کھول دیتے ہیں اور پہلے آسمان میں موجود سارے فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں میرے بھائیو ساتھیو۔ پھر دوسرے آسمان پہ ہی معاملہ ہوتا ہے، پھر تیسرے آسمان پہ ہی معاملہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ ساتویں آسمان پہ ان کی روح لے جاتی ہے پہنچا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اکتب اسمہ فی علیین، اس آدمی، اس مومن بندے کی روح علیین کے اندر لکھ دو۔ علیین ایک رجسٹر ہے جس کے اندر مومنوں کی روحیں لکھی جاتی ہیں، یا جنت کے اندر ایک ٹھکانہ علیین کے اندر رکھ دو اور پھر لکھ دو۔ اس کے بعد اللہ حکم دیتا ہے اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر واپس کر دو۔ جسم کے اندر مومن کی روح کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ اب فرشتے آتے ہیں قبر کے اندر، اب فرشتے آتے ہیں، یہ حقیقت ہے، کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے۔ فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہوتا ہے، ایک کا نام نکیر ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، مختلف احادیث کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نہایت ہی ڈنجے، کالے کلوٹے، ڈنجر اور خوفناک شکل و صورت میں وہ فرشتے آتے ہیں۔ گائے جیسی بڑی بڑی، گائے کی سینگ جیسی بڑی بڑی بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں، کالے کلوٹے، عجیب قسم کی ازرق رنگ کے آنکھیں، اور زمین کو چرچراتے ہوئے، دردراتے ہوئے، چیرتے ہوئے آ کے پہنچ جاتے ہیں، اور اس مومن مردے کو روح ڈال دی جاتی، زندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ان فرشتوں کی گھبرا دینے والی شکل و صورت دیکھ کر مومن آدمی کو کوئی قبر کے اندر خوف و ہراس نہیں ہوتا ہے، کوئی اسے غم نہیں ہوتا ہے، کوئی اسے دہشت نہیں ہوتی ہے، اور کوئی اس پر خوف طاری نہیں ہوتا ہے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ مومن آدمی زندہ ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سورج ڈوبنے والا ہے، میری عصر کی نماز فوت ہونے والی ہے۔ بہرحال روح پھونکنے کے بعد فرشتے سوال کرتے ہیں، 3 سوال جو ہر ایک سے ہونا ہے، 3 سوال جو ہر ایک سے ہونا ہے۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیک، تیرے نبی کیا ہے، کون ہے؟ فرشتے، وہ مومن آدمی خوش و خرم آسانی کے ساتھ جواب دے دیتا ہے۔ اور میرے بھائی اور ساتھیوں، یہ 3 سوال دیکھنے میں اس کا جواب تو بڑا آسان ہے، ہر ایک رٹے ہوئے ہے، اسلامی سینٹر کے منہج میں بھی پڑھایا جا رہا ہے، ہر عقیدے کی کتابوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ 3 سوال کے جوابات کے نام سے پوسٹر نکالے جاتے ہیں، ہر ایک کو یاد ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یاد رکھو، ان 3 سوالوں کا جواب وہی آدمی، وہی مومن آدمی دے دے گا جس نے حقیقت میں اللہ کو اپنا رب مانا ہے،
اللہ حقوق کی ادائیگی کی ہے، اللہ کا احترام کیا ہے، اللہ کی عظمت کی ہے، اللہ کے حکموں کا پابند رہا ہے، اللہ کا کفر نہیں کیا ہے، اللہ کا شرک، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، غیر اللہ کی دہائیاں نہیں دی ہیں، غیر اللہ سے حاجت روائی نہیں کیا ہے، جو اللہ کا بن کے رہا ہے، اللہ کی شریعت کی پابندی جس نے کی ہے، وہی آدمی اس سوال کا جواب دے پائے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ لیکن اور اسی طریقے سے ہمارا دین اسلام ہے۔ آپ کا دین کیا؟ ابھی کوئی پوچھا جائے فوراً کہیں گے ہمارا دین اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، بڑے کر و فر کے ساتھ۔ لفظ مسلمان کا غرور ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ مسلمان وہ ہے اور دین اسلام کو اپنا دین وہ مانتا ہے جو دین اسلام کے ہر چھوٹے بڑے حکموں پر سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ دین اسلام کو جس نے دین مان کر کے پابندی کی، عمل کیا، اسلام کے مطابق اپنے عقیدے کو ڈھالا، اپنے اخلاق کو ڈھالا، اپنے چہرے مہرے کو ڈھالا، اپنے لباس کو ڈھالا، اپنے گھر کو ڈھالا، اپنی تجارت کو ڈھالا، یعنی دین اسلام کا وہ پابند رہا، وہی جواب دے پائے گا۔ اور آج تو بڑا آسان ہے، تمہارے نبی کون ہیں؟ سب کہہ دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا جواب کون دے پائے گا وہاں؟ کون دے پائے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت درجے محبت کی، آپ کا احترام کیا، آپ کی عظمت کی، اور جس طرح آپ سے محبت اس کو تھی، آپ کی عظمت اس کے دل میں تھی، آپ کے سنت کی محبت کی اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی، اور حتی المقدور سنت کو زندہ کیا اور سنت سے لو لگایا اور سنت پر عمل کیا۔ یہ نہیں کہ نبی ہمارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مان رہے ہیں لیکن چہرہ ہمارا دوسرا، پینٹ ہمارا ٹخنے کے نیچے، معاملے میں دھوکہ دھڑی، جھوٹ اور غیبت، گھروں میں فلمیں، مسلمان کو دھوکہ دینا، تکلیف پہنچانا۔ رسول ہمارے رسول ہے لیکن رسول جیسا ہمارا اخلاق نہ ہو، رسول جیسا ہمارا عقیدہ نہ ہو، رسول جیسا ہمارا عمل نہ ہو، رسول جیسا ہمارا دل نہ ہو، تو کاہے کو رسول مان رہے ہیں میرے بھائیوں؟ لہذا میرے بھائیوں، ان تینوں سوالوں کا جواب مومن آدمی جواب دے گا۔ اب کیا ہوگا؟ جواب مل گیا، یہ پہلے سوال، اس کے علاوہ بھی سوالات ہوں گے میرے بھائیو۔ اب مومن بن کر کے اس نے دنیا کے اندر زندگی گزاری، اللہ رب العالمین کا آرڈر آئے گا، افرسو لہو من الجنہ والبسوہ من الجنہ، اسے جنتی لباس پہنا دو قبر کے اندر، اور اس کے لیے جنتی کپڑا اتار دو، جنتی کپڑا پہنا دو، اور اس مومن کی قبر اتنی کشادہ کر دی جائے گی جہاں تک ایک آدمی کی نگاہ پہنچتی۔ اور اسی طریقے سے فرشتہ کہے گا دیکھو ادھر، ادھر تاکو، وہ جنت ہے جسے اللہ رب العالمین نے تمہیں دیا ہے، وہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ جنت کا دیدار کرتے ہی مومن آدمی کہے گا اے اللہ جلدی قیامت قائم کر دے، اے اللہ جلدی قیامت قائم کر دے، اس ٹھکانے سے میں لذت حاصل کروں۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جنتی کہے گا مجھے اجازت دے دو، میں اپنے بال بچوں کے پاس جاؤں، دوست احباب کے پاس جاؤں، اور جن کو میں روتا ہوا چھوڑ کر کے آیا ہوں میں انہیں خوشخبری سنا دوں کہ اللہ نے میری اس طرح تکریم اور عزت فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اس کے بعد اس مومن آدمی کے سامنے ایک نہایت ہینڈسم اور خوبصورت آدمی آئے گا، شکل و صورت اچھے پیرہن میں وہ مومن آدمی کے سامنے ایک آدمی آئے گا۔ یہ مومن، یہ قبر کے اندر ہو رہا ہے، یہ مومن آدمی پوچھے گا آپ کون ہیں؟ وہ کہے گا میں تیرا نیک اعمال ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ کہے گا میں تیرا نیک اعمال ہوں جس کو تو نے آخرت کے لیے بھیجا تھا۔ وہ مومن اور خوش ہو جائے گا، اور جب وہ مومن کہے گا کہ مجھے اہل و عیال کے پاس جانے کی اجازت دو، میں انہیں خوشخبریاں سنا دوں، فرشتہ کہے گا نم کا نومت العروس لا یوقظھا الا من احب الیہ، تم ویسے ہی سو جاؤ قبر کے اندر جیسے ایک دلہن سوتی ہے بے فکر ہو کر کے، اس کو اس سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہی جگاتا ہے۔ دلہن سو جاتی ہے، کون جگاتا ہے؟ اس سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا اس کا شوہر، یعنی تم آرام کی نیند سو جاؤ۔ یہ قبر کی نعمت ہے، اس سے پتہ چلتا قبر کے اندر عملوں کا ثواب بھی ملے گا۔
کافر آدمی کے بارے میں برا بن عازب کی جو روایت اللہ کے رسول نے بیان کیا، لیکن کافر آدمی جب اس کی روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو آسمان سے اللہ تعالیٰ کالے کلوٹے ڈراؤنی شکل و صورت والے فرشتوں کو اتار دیتا ہے. وہ دیکھ کر کے سب فرشتے اسے خوشخبری سناتے ہیں، جہنم کی خوشخبری، عذاب قبر کی خوشخبری سناتے ہیں. دیکھتے ہی اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. کس کی حالت نہ خراب ہو میرے بھائیو ساتھیو؟ عجیب، غیر معروف، غیر مانوس مخلوق نہایت ڈینجر اور ڈراؤنے شکل و صورت میں سامنے بالکل بھرے ہوئے ہیں. اس کے بعد جہنم کی خوشخبری بھی سنا رہے ہیں. ملک الموت آتے ہیں، روح نکلنے کا حکم دیتے ہیں، روح نہیں نکلتی. کافر کی روح نکلتی نہیں، نہ اسے سلام کرتے ہیں، اور جہنم کے عذاب کی خوشخبری سناتے ہوئے روح نکلتی. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح پورے جسم میں بھٹکتی ہے. میرے بھائیوں اور ساتھیوں، یہ کافروں اور مشرکوں کا عمل بیان کیا جا رہا ہے. لہذا کفر اور شرک سے توبہ کرو. کفر اور شرک دنیا میں بھی بے عزتی کا سامان ہے، قبر میں اندھیرے پن کا سبب ہے، اور آخرت میں جہنم کا لقمہ بنانے والا عمل ہے. فرشتے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح گیلے روئی کے اندر سکچا ڈال کر کے نکالا جائے کہ روئی بھی اس کے ساتھ آ جائے کمان نما، ایسے ہی فرشتے سکچا اس کے جسم میں پرو دیتے ہیں اور بے دردی کے ساتھ کھینچ لیتے ہیں. والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روحیں بن کے آتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روحیں بن کے آتے ہیں، بڑے بے دردی سے جسم میں گھس کے روحیں کھینچ لیتے ہیں جیسے کہ کمان نما کوئی تیر ہو جس کے نوکیلے ہوں اور بھیگی روئی میں ڈال دیا جائے اور کھینچا جائے، روئی بھی اس کے ساتھ کھینچ لیتے ہیں. اور پھر اس کی اس روح کو اتنے بدبودار چتھڑے کے اندر رکھتے ہیں کہ ویسے بدبو کا اندازہ کسی انسان نے دنیا کے اندر کیا ہی نہیں ہے. بدبودار چتھڑے کے اندر لپیٹ کر کے اس کو لینے کے لیے آگے نہیں بڑھتا، لیکن چونکہ وہ مامور ہوتے اوپر جاتے ہیں پہلے آسمان پر، آسمان سے کھلتا نہیں، بہرحال حکم میں کھل جاتا، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر روح پہنچتی ہے. پورے 7 آسمان کی فضا بدبودار ہو جاتی ہے، بدبو اتنی بدبو کہ آپ اندازہ نہیں کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا نام سجین میں رکھ دو، جس کے اندر، جس رشتے کے اندر کافروں کی روحیں، مشرکوں کی روحیں اور نفاق اعتقادی والوں کی روحیں یا بدعملوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں. اس کے بعد اللہ کہے گا پھینک دو اس کی روح کو اس کے جسم کے پاس، اس کے روح کو اس کے جسم کے پاس پھینک دو. فرشتے وہیں سے پٹک دیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان عملوں سے محفوظ رکھے جن عملوں کا نتیجہ یہ ہے، آمین رب العالمین. فرشتے وہیں سے پٹک دیں گے، روح جسم میں آ جائے گی. فرشتے آئیں گے منکر اور نکیر، نہایت کالے کلوٹے شکل و صورت میں، بڑے بڑے دانت والے، بڑے بڑے آنکھ والے، زمین کو چیرتے پھاڑتے چچراتے ہوئے آ کے حاضر کریں گے. اس کافر کو روح ڈالیں گے، زندہ ہو جائے گا. کافر کے دیکھتے ہی تو پتا پانی ہو جائے گا، حواس باختہ ہو جائے گا، پریشان حال ہو جائے گا. آپ تصور کیجئے میرے بھائیو، اندھیری رات ہے. چلیے آپ تصور کریں، ہم تصور کریں قبر کا. اندھیری رات ہے، سنسان جگہ ہے، کوئی مونس و غمخوار نہیں، کوئی ہماری آواز کو سننے والا نہیں، کوئی ہمارے درد کا درما کرنے والا نہیں، کوئی ہمیں گھوٹ پینے والا نہیں. سنسان جگہ ہے، اندھیری رات ہے، کالی کلوٹی رات ہے، تاریک رات ہے. ایسے موقع پر اگر کوئی اجنبی آواز ہم سن لے، کتنے بھی دلیر ہو، کتنے بھی بہادر ہو، ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ یہ تھوڑا سا اشارہ کیا گیا. قبر کا منظر تو کچھ اور ہی ڈینجر و خطرناک ہوگا. بہرحال اس سے 3 سوال ہوگا، من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا. وہ منافق ہو یا کافر ہو کہے گا ہا لا ادری. اور منافق کہے گا لوگ کہتے تھے میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد ہے، میرا یہ ہے، رب اللہ ہے. میں بھی کہتا میں نہیں جانتا. فرشتہ کا لا دلیت ولا تلیت، نہ جانا، نہ سمجھا، نہ پڑھا. چنانچہ میرے بھائیوں ساتھیوں، فرشتے قبر کے اندر عذاب سنیے میرے بھائیوں، اور یہ کافروں اور مشرکوں ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہر اس آدمی کو اس طرح کا قبر کے اندر عذاب ہو سکتا ہے جو بدعمل ہوگا یا ایسے اعمال کر کے بنا توبہ کے گیا ہوگا جس کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہو. چنانچہ فرشتے گرز اٹھائیں گے، گرز، اور دونوں فرشتے اتنی تیز کے ماریں گے کہ سر چکنا چور ہو جائے گا. آپ اندازہ کریں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا البسوہ من النار، افرشوہ من النار. اس کے لیے
जहन्नमी आग, जहन्नम की आग का बिस्तर कब्र के अंदर बिछा दो, जहन्नम की आग का कपड़ा पहना दो। वफ्तहू लहू बाबा मिनन नार, और इसके कब्र में जहन्नम की एक खिड़की खोल दो। चुनाचे जहन्नम की खिड़की करने के बाद सोचें मेरे भाइयों, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। तसव्वुर करें, आग का बिस्तर है, आग का लिबास है और जहन्नम की खिड़की भी खोल दी गई है। क्या हालत होगी? अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज। बदअमलियों से हम तौबा करें, अपने बुरे अमाल और अखलाक से हम तौबा करें। कोई पता नहीं है कि आप 30 साल के हैं, 70 साल जिंदा रहेंगे। कोई पता नहीं है कि तो रहमान तू बोल रहा, तेरी आवाज कब बंद हो जाए कोई पता नहीं। तेरे बच्चे रोते रहेंगे, तेरी बीवी बिलखती रहेगी, तेरे खेसाब अकारिब तुझे देखने के लिए तरसते रहेंगे, लेकिन दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। चुनाचे कब्र के अंदर, काफिर के कब्र के अंदर जहन्नम की खिड़की खोल दी जाएगी, उसमें वो चलेगा भुनेगा। और यही काफ़ी नहीं मेरे भाई, अजदहों को उतार दिया जाएगा उसके कब्र के अंदर। ऐसे अजदहे कि दुनिया की तरफ अगर एक बार फूंक मार दें तो क़ियामत तक कोई हरियाली नहीं दिखाई देगी। और यही नहीं मेरे भाई और साथियों, अल्लाह ताला ज़मीन को हुक्म देगा, उसकी कब्र ऐसे मिल जाएगी, फतख्तलिफ अदलाउहु, उसकी दाएं जाने। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह हदीस बयान की कि उसके कब्र को समेट दिया जाएगा, शिकंजों में उसके कब्र जकड़ दी जाएगी, फसब्बका बैना असाबिही, अल्लाह के रसूल ने हयात करके सहाबे कराम को देखा कि उसके दाएं जानिब की पिसलियाँ बाएं जानिब आ जाएंगी, बाएं जानिब की पिसलियाँ दाएं जानिब आ जाएंगी। कोई मरहम पट्टी करने वाला नहीं होगा, कोई हॉस्पिटल पहुँचाने वाला नहीं होगा, कोई दवा देने वाला नहीं होगा। और यही नहीं बल्कि एक निहायत खतरनाक बदबूदार शक्ल सूरत में एक आदमी उसके पास आएगा। ये पूछेगा ये कौन है? वो कहेगा मैं तेरा बुरा अमल हूँ, मैं तेरी बदकारियाँ हूँ। और अल्लाह ताला उसके कब्र में जहन्नम की खिड़की जब खोलेगा तो फरिश्ता कहेगा देख तेरा ठिकाना यही है, जहन्नम के अंदर तेरा ठिकाना यही है। वो देख कर बौखला करके कहेगा ऐ अल्लाह तू क़ियामत ना ला, क्योंकि जिस अजाब में मैं मुब्तला हूँ उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक वो जहन्नम का अजाब है। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम के सामने इस हदीस को बयान फरमाया, जिस हदीस से जहाँ अजाब कब्र और नईम कब्र का सबूत मिलता है, वहीं ये बात भी मालूम होती है कब्र के अंदर इंसान को उसके अक़ीदे और अमल के हिसाब से नेमतों से नवाजा जाएगा और उसके अक़ीदे और अमल के हिसाब से उसे अजाब से दो चार किया जाएगा। मेरे भाइयों साथी, आइए अब थोड़ा इख्तिसार के साथ सुना जाए कि कब्र के अंदर किन किन गुनाहों की बिना पर अजाब होगा, किन किन गुनाहों की बिना पर। मेरे भाइयों और साथियों, यहाँ ये बात याद रहनी चाहिए कि जिन गुनाहों के वजह से कब्र के अंदर अजाब होगा वो गुनाह बेशुमार हैं, लेकिन यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि चाहे काफिर हो, काफिर और मुशरिक और निफाक़े एतक़ादी पर मरने वाले को सख्त से सख्त दर्दनाक अजाब होगा, लेकिन मुवहिद मोमिन और मुसलमान बंदे को भी अगर वो कोई ऐसा गुनाह बिना तौबा के करके गया है जिस गुनाह की सज़ा अजाब कब्र है, तो उसे भी अजाब कब्र हो सकता है। ये अल्लाह की अगर कोई मुवहिद है, मोमिन है, तौहीद परस्त है, उससे कोई गुनाह हुआ और बिना गुनाह के वो बिना उस गुनाह से बिना तौबा किए हुए वो मर गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत में है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा तो अज़ाब कब्र से दो चार करेगा, और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा तो उसे निजात दे देगा। बहरहाल हर आदमी अपने अपने अमल के हिसाब से कब्र के अंदर अजाब से दो चार किया जाएगा, क्योंकि अज़ाब कब्र ये अल्लाह की नाराज़गी का असर है, अज़ाब कब्र ये अल्लाह के गज़ब का असर है। जिसने जितना अल्लाह को गज़बनाक किया होगा, जिसने जितना अल्लाह को नाराज़ किया होगा, उसी हिसाब से उसे कब्र के अंदर अजाब दिया जाएगा। अजाब कब्र के बारे में एक हदीस मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह बयान किया है। उन गुनाह वालों को कब्र के अंदर अजाब होते हुए अल्लाह के रसूल ने देखा और बयान किया। समरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त हदीस है और लंबी हदीस है। समरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर व बेशतर अपने सहाबा कराम से कहा करते थे
کہ تم لوگوں نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ آج تم لوگوں نے کوئی خواب دیکھا؟ اللہ اکثر بیشتر اللہ کے رسول اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے، تو جو دیکھا ہوتا وہ بیان کرتا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ہاں بھائی چلاؤ، ایک دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب آج دیکھا ہے؟ صحابہ کرام نے بیان کیا جو کچھ دیکھا تھا یا نہیں بیان کیا۔ پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں نے دیکھا ہے، صبح ہمارے پاس دو فرشتے آئے، ہمارے پاس دو فرشتے آئے، ذرا غور سے سنیے گا، اور دونوں نے کہا چلو۔ ہم نے کہا کہاں چلیں؟ چنانچہ بہرحال ان دونوں کے ساتھ میں چل دیا، ان دونوں کے ساتھ جو دونوں میرے پاس خواب میں آئے تھے، انہوں نے کہا چلو، میں ان دونوں کے ساتھ چل دیا۔ چلتے چلتے ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرا جو بالکل چت لیٹا ہوا ہے، بالکل چت لیٹا ہوا ہے، اور اس کے ایک جانب ایک آدمی بڑا سا پتھر کا تودا لیے ہوئے کھڑا ہے، اور دوسرے جانب بھی ایک آدمی بڑا سا پتھر کا تودا چٹان لیے ہوئے کھڑا ہے۔ داہنے جانب والا آدمی جو اپنے ہاتھ میں بڑا سا پتھر کا چٹان لیے ہوا ہے تودا، زبردست اس کے سر پہ مارتا ہے، اس چت لیٹے ہوئے آدمی کے سر پہ، اس کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے، اور یہ چٹان یا پتھر لڑک کر کے دور چلا جاتا ہے۔ اب وہ آدمی وہ چٹان لانے کے لیے واپس جاتا ہے کہ اتنے میں دوسرے جانب والا فرشتہ بھی وہی کام شروع کر دیتا ہے، اور اس کے سر کو کوچا جا رہا ہے۔ یعنی دونوں جو دائیں اور بائیں کھڑے ہیں اس چت لیٹے ہوئے آدمی کے سامنے بغل میں، وہ دونوں پتھر کی بڑی چٹان سے یا تودے سے اس کے سر کو باری باری کوچ رہے ہیں، اور لگاتار یہی سزا دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بتاؤ بھائی یہ آدمی کون ہے، اس کا گناہ اور جرم کیا ہے؟ فرشتے نے کہا ذرا آپ آگے بڑھیے، آپ ابھی آگے بڑھیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول ان کے دونوں کے ساتھ اللہ کے رسول آگے چلے گئے۔ دیکھا تو ایک آدمی اپنے گدی کے بل لیٹا ہوا ہے، اور اس کے ایک جانب گدی کے بل لیٹا ہوا ہے ایسے، اس کے ایک جانب ایک آدمی چاقو لیے ہوئے کھڑا ہے، اور بائیں جانب بھی ایک آدمی چاقو لیے کھڑا ہے۔ دائنے جانب والا آدمی گلے میں وہ چاقو ڈالتا ہے، پھاڑ کر کے یہاں تک لے آتا ہے، پھر آنکھ میں ڈالتا ہے اور پھاڑ کر کے یہاں تک لے آتا ہے، اور اس کے بعد جب یہ اپنا کام کرنا بند کر دے دوسرا آدمی یہی کام کرنے لگتا ہے۔ یعنی دونوں مل کر کے باری باری اس کے جبڑے اور آنکھ کی سزا کو خوب یہاں تک جمجم تک پھاڑ رہے ہیں، چیر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم سے پوچھا یہ کون ہے، اس کا گناہ کیا ہے جس کو مسلسل دو آدمی اس طرح سزا دے رہے ہیں؟ فرشتے نے کہا آپ اور آگے بڑھیے۔ اتنے میں آگے بڑھ گیا، آگے جاتے جاتے دیکھا کہ ایک تنور ہے، تنور جانتے ہو نا، ایک تنور ہے جس کے اندر کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں چیخ چلا رہے ہیں، اور اس میں آگ جل رہی ہے، اس تنور کے اندر آگ جل رہی ہے، اور کچھ ننگے مرد اور ننگی عورتیں چیخ اور چلا رہے ہیں، اور اس میں جب آگ کی لو اٹھتی ہے یہ تھوڑا اوپر آتے ہیں، نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو فوراً وہ آگ کی لو بیٹھ جاتی ہے، اور پھر اسی کے اندر وہ ہو جاتے ہیں، نکلنے کا کوئی چانس و موقع نہیں ملا، اور اسی طرح وہ جلائے جا رہے ہیں اور چیخ اور چلا رہے ہیں۔ میں نے فرشتے سے پوچھا یہ کون ہے، ان کی سزا کیا ہے، کیا وجہ، ان کا جرم کیا ہے؟ فرشتہ کہتا آپ آگے چلیے۔ آگے جاتے دیکھتا ہوں، یہ خواب ہے اللہ کے رسول اور نبیوں کا خواب سچا ہوتا کہ ایک نہر ہے، نہر بہ رہی ہے جس کے اندر سرخ خون کی نہر ہے، اور اس نہر کے اندر ایک آدمی تیر رہا ہے، اس خونی نہر کے اندر ایک آدمی تیر رہا ہے، اور خون کی بدبو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا اس خونی نہر سے تو اس کے کنارے ایک آدمی کھڑا جو اس کے منہ میں پتھر بھر دیتا، پتھر مار کر کے پھر لوٹا دیتا۔ جیسے مثال کے طور پر سانپ جب پانی سے نکلے تو آپ پتھر مارے تو کہاں بھاگ جائے گا اپنی جان بچانے کے لیے؟ پانی میں۔ چنانچہ اس خونی نہر کے اندر وہ ایسے ہی تیر رہا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتائیے کیا وجہ ہے؟
پھر اللہ کے رسول اکرم، حدیث کا اختصار کرتے ہوئے بیان کر رہا ہوں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے بتایا جو دونوں آئے تھے. ذرا سنیے، گویا یہ تین کتنے طرح کا عذاب ہو رہا ہے، اور یہ قبر کی بات ہے، اور قیامت تک یہ عذاب اسے ہوتی رہی. پہلا کون تھا؟ جس کے جبڑے اور آنکھ کو اس کے جمجم سر کو کچلا جا رہا تھا. دوسرا، جبڑا اور آنکھ کو پھاڑا جا رہا تھا. تیسرے کون لوگ تھے؟ ایک تنور، آگ کی تنور میں ننگے مرد اور عورت جل رہے تھے. اور چوتھا کون تھا؟ ایک خونی نہر میں تیر رہا تھا. اور یہ عذاب قیامت تک رہے گا. اس کا مطلب یہ عذاب کہاں ہے؟ قبر کے اندر دیا جا رہا ہے. اللہ کے رسول کے استفسار پر فرشتے نے کہا کہ پہلا وہ آدمی، ذرا غور سے سنیے گا میرے بھائیو ساتھیو، پہلا آدمی جس کو آپ نے دیکھا ہے، جس کے سر کو پتھر سے دونوں فرشتے یا دونوں آدمی کچل رہے تھے، ان کو جگہ دیجئے. ممتاز بھائی کو جگہ دیجئے. پہلا آدمی جس کے سر کو، ذرا غور سے سنیے گا، دونوں آدمی پتھر سے باری باری کچل رہے ہیں، کوچ رہے ہیں. فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. اس آدمی کا قصور اور جرم یہ ہے کہ قرآن کو اس نے سیکھا تھا، پڑھا تھا، سنا تھا، اس کے باوجود قرآنی تعلیم پر عمل نہیں کرتا تھا. قرآنی تعلیمات پر، قرآنی حکامات پر یہ عمل نہیں کرتا تھا. اور کیا سزا اور کیا قصور تھا؟ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہم سب کی سستیوں کو اس اہم عبادت کے اندر جو ہے دور کر دے. بلا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور فرض نماز سے سو جایا کرتا تھا. کیا قصور تھا میرے بھائیو ساتھیو؟ فرض نماز سے بنا کسی عذر شرعی کے فرض نماز سے سو جایا کرتا تھا. گویا نماز کے بارے میں لاپرواہ تھا، یا تارک صلاح تھا، یا نماز کی کوئی اہمیت دینے والا نہیں تھا. فرض نماز کے وقت یہ سو جایا کرتا تھا. ہے کار دنیا میں تیری چستی و چالاکی بڑی، کیا بندگی میں پڑ گئی تجھ پر بلا اے بے نماز. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے ہوتی ہے آدمی کی نجات. وہ نماز جو اسلام کی ایک بنیاد تھی، توحید کے بعد پہلی بنیاد تھی. وہ نماز جس کی وصیت اللہ کے رسول نے کہا تھا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. وہ نماز جو مومن و کافر کے درمیان فرق کر دینے والی چیز ہے. وہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے عبادتوں میں سب سے پہلے واجب کیا ہے. اس نماز کے بارے میں نماز سے سو جایا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی اہمیت سمجھنے اور شریعت کے مطابق اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گویا وہ بے نمازی تھا یا نماز کے بارے میں اس لیے اس کا سر کچلا جائے گا. اس سے پتہ چلا کہ نماز کے بارے میں تہاون یا سستی برتنے والا یا نماز کو چھوڑنے والے کو قبر کے اندر یہ سزا ہوگی میرے بھائی. اب آپ اختیار کر لیجئے، آپ اختیار کر. بلڈنگ کے کام والوں کو دیکھ کے فجر میں بڑا ترس آتا. مجھے کوئی ہے تو نہیں بھائی برا لگ جائے، بڑا ترس آتا ہے. ہلکا پھلکا سویٹر پہنے ہوئے، منجن بھی نہیں کیے ہیں بیچارے. کافروں کی بات میں نہیں کرتا، مسلمانوں کی بات کرتا ہوں. لکی ہوٹل پہ نماز کے وقت بیٹھنے والوں کی بات میں کرتا ہوں. اور افسوس یہ ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. دنیا کمانے کے لیے، دھاڑی لگانے کے لیے ٹھنڈی نہیں دیکھ رہے ہیں، گرمی نہیں دیکھ رہے ہیں. فجر کا وقت اگر کہہ دیا جو کام پہ لے جانے والا ہے اتنے بجے آنا، پا کے بیٹھے کھڑے رہتے ہیں، بوفیا سے چائے لے کے ہوٹ گرم کر رہے ہیں. لیکن نماز کی پرواہ نہیں ہے، نماز کی پرواہ نہیں. کاروبار میں مشغول ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کپڑا بھی ہے، جگہ بھی ہے، وقت بھی ہے، اس کے باوجود نماز کی پابندی نہیں ہو پاتی. وہ مسلمان جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی پابندی نہ کر پائے گا، وہ کیسے عذاب قبر سے اپنے آپ کو بچا پائے گا؟ تو میرے بھائیو یہ گناہ ہے جس کی سزا عذاب ہے. دوسرا وہ آدمی جس کے جبڑوں کو، آنکھ کے کنپٹی کو یہ پھاڑا جا رہا تھا. اللہ فرشتے نے بتلایا کہ وہ آدمی ہے جو اپنے گھر سے نکلتا تھا اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاتا تھا. یہاں کی جھوٹ اس کے آسمان سے بات کرتی تھی، اس کا جھوٹ آسمان سے بات کرتا، یعنی بڑا جھوٹا تھا.
جھوٹ جب بولنے لگتا تھا تو آسمان تک اس کا جھوٹ پہنچ جایا کرتا تھا. چنانچہ اس کو یہی سزا قیامت تک دی جائے گی. فَيُصْنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اس کو یہ سزا، اس کے جبڑے اور آنکھوں کے پھاڑنے کی سزا قیامت دی. لہذا پتہ چلا کہ جھوٹ کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہو سکتا ہے میرے بھائیو ساتھیو. تیسرے وہ لوگ جو ننگے نہا رہے تھے، مرد اور عورت ایک تنور کے اندر ننگے رہا رہے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ دنیا کے اندر زناکاری کرنے والے لوگ تھے، بدکاریاں کرنے والے لوگ تھے. بدکاریاں انسان ہونے کے ناطے کیا اور توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوئی. اور یہ بات یاد رہے میرے بھائی اور ساتھیوں کہ جب انسان کی معصیت، انسان کا گناہ، انسان کا جرم حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہوئے بھی شرماتا ہے یا اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. ایسی حالت میں موت آ جاتی ہے کہ وہ کچھ توبہ یا تلہ یا کلمہ وغیرہ اس کے منہ سے. تو یہ زناکار لوگ ہیں جن کو آگ کے تنور میں جلایا جا رہا ہے اور یہ قیامت تک ان کو یہی سزا دی جائے گی. میرے بھائیو ساتھیو، زنا یہ بڑا جرم ہے اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ان چیزوں کے استعمال سے ہمیں روکا ہے جو زنا کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے. لہذا فلم بینی سے توبہ کرو، گانے سننے سے توبہ کرو، ایسے مسلسلات دیکھنے سے توبہ کرو جو دل میں زنا کے بارے میں گدگدی پیدا کرے یا زنا تک پہنچا دے. یہ زناکاروں کی سزا اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور بیان فرمایا. اور سنیے، دنیا دنیا دنیا، ہائے رے دنیا، ہائے رے دنیا، آئے دنیا، بنے دنیا، بچوں کی شادی ہو، حویلی کھڑی ہو، خوب پلاٹیں اور فلیٹیں ہوں، مکانات ہوں، بہترین قسم کی عمدہ گاڑی ہو، اور ان ساری چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے جو مال آ رہا ہے چاہے جیسے آ رہا ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ چوتھا وہ آدمی جو خونی نہر کے اندر تیر رہا تھا اور قیامت تک اسی خونی نہر کے اندر وہ تیرے گا. یہ سود خور تھا، سود کا لین دین کرنے والا تھا، سود کے کاروبار کرنے والا تھا، سودی معاملوں پر گواہی دینے والا تھا، سودی چیزوں کو لکھنے والا تھا. اسی وجہ سے آج قبر کے اندر، خونی نہر کے اندر غوطہ لگا رہا، نکلنے کی کوشش کرتا ہے، فوراً اس کو آدمی ڈھیلا مارتا، پتھر مارتا، پھر اسی نے. یہ سود خوروں کا گناہ. میرے بھائیو، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں امیری لکھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو امیر کر دے گا. اللہ کے ہاتھ میں آسمان و زمین کے خزانے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ ہماری قسمت میں فقر و فاقہ، تنگ دستی، محتاجی، غریبی لکھا ہے، سودی کاروبار کر کے نہ ذہنی سکون ملتا ہے، نہ سماج کے اندر آپ کو عزت مل سکتی ہے، نہ سماج کے اندر آپ کا کوئی قدرداں ہوگا، اور قیامت کے اندر ایک تو آپ سودی کاروبار کر کے اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہو، اور سودی کاروبار کرنے والے کی یہ سزا قبر کے اندر ہوگی. لہذا میرے بھائیو، آج ہی اگر ہم جیسا کہ قبر کے اندر سوال ہوگا تمہارا نبی کون ہے، ہمارا نبی، ہمارا جواب ہوگا ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نبی مانتے ہیں اور یقیناً مانتے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے ہمارے دل میں اور آپ کی بات کو اگر ہم سچ مانتے ہیں تو آج ہی سودی کاروبار سے توبہ کر لیں، آج ہی سٹے سے توبہ کر لیں، آج ہی تھائی لینڈی کھیلنے سے توبہ کر لیں، آج ہی تھائی لینڈیوں کا رواج، ہر وہ ذریعہ جس کے اندر سود پایا جا رہا، چاہے معمولی سود ہو چاہے بڑا سود ہو، اے سود خورو، اے سودی کاروبار کرنے والوں، اے سود کو رائج کر کے غریبوں کو خون چوسنے والوں، اے سودی معاملات کو رائج کر کے مسلمانوں کے سماج کو بدبودار کرنے والے لوگوں، کیا تم اپنے لیے پسند کرو گے کہ قبر کے اندر جہنم کی خونی رنگ نہر کے اندر تیرو؟ قطع نہیں پسند کرو گے. اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا. اپنے پچھلے ان سارے معاملات سے توبہ کرو اور یہ عزم کرو کہ ہم ایسے کاموں کے قریب نہیں جائیں گے. یہ ہوا جہنم کے اندر چند گناہ اور ان کی سزا. اسی طریقے سے میرے عذاب ہوگا پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا اور غیبت و چغل خوری کرنا. یہ بڑا خطرناک ہے میرے بھائیو ساتھی. پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا واجب و ضروری ہے. اور غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، لگائی بجھائی کرنا،
اللہ تعالیٰ ان دونوں بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آج اکثر کیا ہوتا ہے، ہمارے بچے پینٹ پہنتے ماشاءاللہ، اور پینٹ بھی ایسی کہ دیکھ کر کے شیطان بھی شرما جائے، ٹخنوں سے نیچے ایک دم چست کھڑے کھڑے پیشاب کرتے کالجوں کے اندر، سڑکوں کے اندر۔ مسلمان ہیں، جمعہ کی نماز بھی پڑھتے ہیں، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے، ان کو تعلیم ہی نہیں دی جاتی۔ یا ہمارے بڑے بھی جو نماز کے پابند نہیں ہیں، جو پاکی کے پابند نہیں ہیں، جو پاکی پسند کرنے والے نہیں ہیں، وہ کبھی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بیٹھ کے بھی کرے تو چھینٹا آ رہا، کھڑے ہو کے کرے تو بھی چھینٹا ہو رہا۔ میرے بھائیو سنو، یہ غیبت اور پیشاب کا چھینٹا کتنا خطرناک۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا 2 قبر کے پاس سے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا ان دونوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا۔ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا ان دونوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، اس سے یہ آسانی سے ان دونوں گناہوں سے آسانی سے بچ سکتے تھے، بچنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، یا یہ دونوں اس کو بڑا گناہ نہیں سمجھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، اس کا مطلب کیا؟ یعنی ان دونوں گناہوں کو یہ دونوں بڑا نہیں سمجھ رہے تھے، ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ ان دونوں گناہوں سے بچنا آسان تھا لیکن یہ بچ نہیں رہے تھے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے اگر ہم نہیں بچیں گے اور غیبت ہمارا سیوا ہوگا تو اس کی وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ اسی طریقے سے جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، بدعت کرنا یا بدعت کی طرف دعوت دینا، اللہ کے اسماء و صفات میں الحاد کرنا، اللہ اس کے رسول پر بہتان باندھنا، سود کھانا، رشوت کا معاملہ کرنا، یتیموں کا مال کھانا، ناحق کسی مسلمان کا حق دبا لینا، شراب پینا، زناکاری اور اغلام بازی کرنا، چوری ڈکیتی اور خیانت کرنا، معاملات میں یا لین دین میں دھوکہ دھڑی کرنا، حلالہ کرنا یا کروانا، اللہ کے فرائض سے لاپرواہی، اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے نہ بچنا، مسلمانوں کو بے قصور تکلیف دینا، کسی مسلمان کا ناحق کسی مسلمان کے مرنے پر نوحہ کرنا یا کروانا، قبروں پر مسجدیں بنانا، قبروں پر چادریں چڑھانا، قبروں پر چراغاں کرنا، قبر والے سے مانگنا، قبر والے کو حاجت روا مشکل کشا ماننا، قبر پر برسی کرنا، قبر پر عرس لگانا، قبر والے کو وہ مقام دینا جو اللہ کا مقام ہے، قبر والے کو وہ رتبہ دینا جو رسول کا رتبہ ہے، اور قبر والے کے اندر وہ اختیارات ماننا جو اللہ کے اختیارات ہیں۔ قبر کے اندر قبر پر چراغاں کرنے والوں کو، چادریں چڑھانے والوں کو، نظر و نیاز کرنے والوں کو، قبر والوں سے کچھ بھی وہ امید لگانے والوں کو جو امید اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کو عذاب قبر ہوگا۔ حسد کرنے والے، تکبر کرنے والے، ریاکاری کرنے والے، طعن و تشنیع کرنے والے، غیب کی خبر دینے والے، غیب کی خبر دینے والوں کی تصدیق کرنے والے، غیب کی خبر دینے والوں کے پاس غیب کی بات جاننے کے لیے جانے والوں کو بھی قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ ان ظالموں کو بھی عذاب ہوگا جو بلا قصور لوگوں پر مارتے پیٹتے رہتے ہیں، اللہ سے نہ ڈرنے والوں کو۔ بہرحال مختلف گناہ ہیں میرے بھائیو، جتنی ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، ہماری نافرمانی کے حساب سے اللہ اگر چاہے گا تو قبر کے اندر عذاب دے سکتا ہے۔ چند منٹ کے لیے آپ اور یہ سن لیں کہ قبر کے عذاب سے بچانے والے اعمال کیا ہیں، قبر کے عذاب سے بچانے والے اعمال کیا ہیں۔ ہم نے قبر کا عذاب سنا، قبر کے عذاب کی کچھ شکل و صورتیں سنی، قبر کے عذاب سے بچانے والے اعمال کیا ہیں۔ سب سے پہلا عمل قبر کے عذاب سے بچانے والا، سب سے پہلا عمل جو بتائے گا اسے اسی وقت انعام دیا جائے گا۔ سب سے پہلا عمل قبر کے عذاب سے بچانے والا، سب سے پہلا عمل، ہاں رحمت اللہ بولو، توحید، ایمان۔ آئیے انعام لے، بڑا پیارا جواب، بڑا پیارا سوال، بڑا پیارا انعام۔ توحید، توحید اور ایمان یہ سب سے مضبوط ذریعہ ہے، سب سے مضبوط وسیلہ ہے قبر کے عذاب سے بچانے کے لیے، اور جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے، اور اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے۔ کیونکہ اگر مومن پکا موحد کسی بڑے گناہ شرک کے علاوہ
किसी बड़े गुनाह की वजह से अगर वो तौबा किए बगैर गया तो अल्लाह की मशीयत में है। अगर अल्लाह चाहेगा तो उसके तौहीद को देख करके, उसके ईमान को देख करके अल्लाह माफ़ कर देगा, कब्र के अजाब से उसे छुटकारा हो जाए। तो तौहीद ये सबसे पहला और मजबूत जरिया है, और कब्र के अजाब का सबसे पहला और मजबूत जरिया है क्या? कुफ्र और शिर्क, कुफ्र और शिर्क और निफाक़ एतक़ादी। इसीलिए अल्लाह के रसूल अकरम बरा बिन आज़िब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु इदा सुइला फिल क़ब्रि शहिद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। जब मुसलमान से कब्र के अंदर पूछा जाएगा तो गवाही देगा अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और यही अल्लाह का फरमान है, युथब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनु बिल क़ौलिल साबित फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह व युदिल्लुल्लाहु ज़ालिमीन व यफ़अलुल्लाहु मा यशा। तो पहली चीज़ है तौहीद। दूसरी चीज़ अल्लाह ताला की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी करके अल्लाह के दिए हुए हुक्म पर अमल करना और अल्लाह की रोकी हुई चीज़ों से रुकना, नेक आमाल करना, सालिह आमाल करना। आमाल सालिहा, नेक आमाल, ये इंसान को कब्र के अजाब से बचाव का, इंसान के लिए कब्र के अजाब से बचाव का ज़रिया हो। एक हदीस है जिसे इब्न हिब्बान और हाकिम ने रिवायत किया है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इसे हसन करार दिया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैयत को उसके कब्र में रखा जाता है तो दफना के वापस होने वालों की जूते की आवाज़ को वो सुनता है। अगर वो मोमिन है, कब्र में रखा गया इंसान अगर वो मोमिन है तो नमाज उसके सिरहाने सर के पास खड़ी हो जाती है, सलात उसके सर के पास खड़ी हो जाती है, सौम उसके दाहिने खड़ा हो जाता है, रोज़ा उसके दाहिने खड़ा हो जाता है, ज़कात उसके बाएं खड़ी हो जाती है, अच्छे काम, सदका, खैरात, एहसान, भलाई का हुक्म देना, बुराइयों से रोकना और दूसरी नेकियां उसके पैर के पास खड़े हो जाते हैं। और जब फरिश्ता सर के जानिब से मारने के लिए आता है, सलात यानी नमाज ढाल बन करके खड़ी हो जाए, मेरी तरफ से तुझको दाखिल होने की कोई गुंजाइश नहीं। इसी तरीके से जब जब वो दाएं जानिब से आता है तो रोज़ा खड़ा हो जाता है, बाएं जानिब से जब फरिश्ता मारने के लिए आता है ज़कात खड़ी हो जाती है, और पैर के जानिब से जब फरिश्ता मारने के लिए आता है तो उसकी दूसरी नेकियां खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं अलल ऐलान, तुझको इस आदमी तक पहुँचने का कोई इख्तियार नहीं है। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें इस हदीस से पता चलता है कि नेक आमाल अज़ाब कब्र के लिए पनाह का ज़रिया है, जो ख़ास तौर पर अरकान इस्लाम और दूसरी चीज़ें। इसी तरीके से मेरे भाइयों, कब्र के अज़ाब से बचाने वाली एक सूरा है, जो बताए वो इनाम ले। एक सूरा की तिलावत जो बताए, बोलिए आप आखिर, हाँ आप, सूरह मुल्क, आइए नाम ले जाइए। सूरह मुल्क, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुरान के अंदर एक सूरत है जिसके अंदर 30 आयतें हैं जो अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगी, यहाँ तक कि उसे बख्श दिया जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह मुल्क यह अज़ाब कब्र से बचाव का ज़रिया है। सूरह मुल्क की तिलावत जो आदमी रोज़ाना शाम के वक्त सूरह मुल्क की तिलावत करेगा तो वो अज़ाब से बच जाएगा। इसी तरीके से अज़ाब कब्र से बचाने वाला अमल हर तरह का तक़वा और तहारत है। फ़राइज़ की अदायगी, सुनन और नवाफिल का अहतमाम, अल्लाह के हुक्मों की बजाय आवरी और अल्लाह के मुहर्रमात से इज्तनाब, कुरान की तिलावत और तिलावत के साथ उसे गौर से पढ़ना, उस पर अमल करना, ख़ास तौर पर सूरह मुल्क की तिलावत। और इसी तरीके से अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया कि जो आदमी जुमा की रात या दिन में वफ़ात पाएगा उसे भी अज़ाब कब्र से बचाव हासिल होगा, जिसे अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा है। और इसी तरीके से अज़ाब कब्र से बार बार पनाह मांगना, इसीलिए नमाज के आखिर में एक दुआ सिखाई गई है, 4 चीज़ों से पनाह, फितने दज्जाल से पनाह, अज़ाब जहन्नम से पनाह, अज़ाब कब्र से पनाह, ज़िंदगी के मौत और फितने से पनाह। बाद सहाबे कराम जब उनके बच्चे दुआ नमाज के अंदर नहीं पढ़ते थे तो दोहराने का हुक्म देते। तो अज़ाब कब्र से हमेशा पनाह मांगना चाहिए और हर ऐसे अमल से अपने आप को बचाना चाहिए जिससे अज़ाब कब्र हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी मुफीद बातें थीं, लेकिन वक्त के ना होने की वजह से मैं इसी पर इत्तफ़ा कर रहा हूँ। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिद्क़ दिल से ये दुआ करता हूँ, उम्मीद होकर के कि अल्लाह तो हमें
ہمارے بھائیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے ان دین کی باتیں سننے والوں کو ہر اس عمل کے کرنے کی توفیق عطا فرما جس کے ذریعے تو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے گا، اور ہر ایسے عمل سے دور رکھ جس کی وجہ سے عذاب قبر ہو سکتا ہے یا عذاب جہنم ہو سکتا ہے۔ الہ العالمین موت کے وقت توحید کے ساتھ ہمیں اٹھا، نیک اعمال کے ساتھ اٹھا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔